دیکھیے سبق اجوف یائی سے دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھ تو لیا تھا، اس کو دوبارہ سماعت کر لیں۔ اجوف یائی از ضرب یضرب، اجوف یائی ضرب یضرب سے البیع فروختن بیچنا، بے جو ہے خرید و فروخت دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ باع یبیع بیعا فهو بائع وبیع یباع بیعا فذاک مبیع، الامر منه بیع والنهی عنه لا تبیع، الظرف منه مبیع والحالة منه مبیع مبیعة مبیع وتثنیتهما مبیعان ومبیعان والجمع منهما مبایع ومبایع، یہاں پر حمزہ نہیں یا ہوگا۔ افعال التفضیل منه ابیع والمؤنث منه بوع وتثنیتهما ابیعان وبوعیان والجمع منهما ابیعون وابایع، یہاں پر بھی حمزہ نہیں ہونا چاہیے، ابایع وبویع وبوعیات، یہ گردان تو ہم نے پڑھ لی تھی، سن لیں۔ ظرف دری باب ہم شکل مفعول گردیدہ، ظرف اس باب میں ہم شکل مفعول کا ہم شکل ہو گیا، چون باقاعدہ ہشتم آٹھویں قاعدے کی وجہ سے، چون مانے جب باقاعدہ ہشتم حرکت عین وفا دادن، جب آٹھویں قاعدے کی وجہ سے حرکت عین کی حرکت وفا دادن فا کو دے دی، تو ظرف بھی مفعول کا ہم شکل ہو گیا۔ ظرف کیا تھا؟ مبیعون، کیا تھا؟ مبیعون، آٹھویں قاعدے کی وجہ سے عین کی حرکت نقل کی، یا کیا ہے؟ عین ہے، یا کیا ہے؟ عین ہے۔ بیع کیا تھا؟ بیع فعل، عین کلمہ کیا ہے؟ یا ہے، عین کلمہ کیا ہے؟ یا ہے، تو جب عین کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو اب کیا ہو گیا؟ مبیعون، کیا ہو گیا؟ مبیعون۔ تو جب آٹھویں قاعدے کی وجہ سے حرکت عین کی حرکت وفا دادن فا کو دے دی تو پھر ظرف بھی مفعول کا ہم شکل ہو گیا۔ ودر مفعول، اور مفعول میں بعد نقل حرکت کو نقل کرنے کے بعد، وہ حذف عین، اور عین کو حذف کرنے کے بعد فارا کسرہ دادا، فا کو کسرہ دیا، بسبب واو را یا کردن، بسبب پھر اس وجہ سے، یعنی کسرہ کی وجہ سے، واو را یا کردن، واو کو یا کر دیا۔ مفعول کیا آتا ہے؟ مبیعون، کیا آتا ہے؟ مبیعون۔ پھر اب یہ یا کیا ہے؟ عین کلمہ ہے، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور پھر ما قبل ضمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا؟ واو سے بدلا، تو اب کیا ہوا؟ مبوعن، دو واو جمع ہو گئے، ایک کو حذف کر دیا، اب کیا ہوا؟ مبوعن۔ پھر یہ یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا، اور فا کلمہ کیا ہے؟ با، فا کلمہ کیا ہے؟ با ہے نا، بیع فعل، تو فا کو یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دیا، اب کیا ہوا؟ مبیعون، مبیعون، واو ساکن ما قبل کسرہ، اس کو کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ مبیعون۔ یہ پورا ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول میں بعد نقل حرکت نقل کرنے کے بعد، وہ حذف عین، اور عین کو حذف کرنے کے بعد فارا کسرہ دادا، فا کو کسرہ دیا، بسبب پھر اس کسرہ کی وجہ سے واورا یا کردن، واو کو یا کر دیا، تو وہ کیا بن گیا؟ مبیعون۔ ظرف ہم مبیعون، ظرف بھی مبیعون ہے کہ دراصل مبیعون بود، جو اصل میں مبیعون تھا، اصل میں مبیعون تھا، و مفعول ہم مبیعون، اور مفعول بھی مبیعون ہے کہ دراصل مبیعون بود، جو اصل میں مبیعون تھا، جو اصل میں مبیعون تھا۔ احمد آپ نہیں تھے، آپ کو یہ سمجھ آ گیا؟ مبیعون آ گیا سمجھ میں؟ اثبات فعل ماضی معروف، باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعتو بعنا۔ مصنف علیہ رحمہ تکرار کے ساتھ جو سیگا آتا ہے اس کو ذکر نہیں کرتے، لیکن میں نے پڑھ لیا کیونکہ ہم نے 14 سیگے پڑھے ہیں، تو پھر کہیں پر ایک گردان پڑھنا، کہیں پر دوسری گردان پڑھنا، پھر اس میں یاد کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ وہی پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں باقاعدہ ہفتم، ساتویں قاعدے کی وجہ سے یا در باع تا آخر الف شدہ، یا جو ہے باع میں تا آخر تک الف شدہ، الف ہو گئی،
یا جو ہے با سے لے کر کے آخر تک بانا تک 7ویں قاعدے کی وجہ سے الف ہو گئی۔ آپ نے 7واں قاعدہ پڑھا کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوم کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو بیا کیا تھا؟ بیا یا متحرک ما قبل مفتوم کو کس سے بدلا؟ الف سے بدلا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ با، کیا ہو گیا؟ پہلے تھا بیا بیا بیاؤ بیات بیاتا بیانا بیاتا بیاتما بیاتم بیاتی بیاتما بیاتنا بیاتو بیانا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا۔ تو با میں با سے لے کر کے آخر تک یا جو ہے 7ویں قاعدے کی وجہ سے الف ہو گئی۔ ما بعد باتا، باتا کا ما بعد، باتا کے ما بعد میں الف با التقاء ساکنین، الف جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے افتادہ، گر گیا، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ باتا کے بعد کیا آتا ہے؟ بانا، کیا آیا؟ بانا، اصل میں کیا تھا؟ بیانا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہوا؟ بانا، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، التقاء ساکنین ہوا تو الف گر گیا۔ اب کیا ہوا؟ بانا، پھر اس کے یائی ہونے کی وجہ سے اس کو فا کلمہ کو کسرہ دیا تو کیا ہو گیا؟ بیانا۔ اس کے یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا تو کیا ہوا؟ بیعنا۔ اسی طرح بیعتا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ باعتا، باعتا، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، اجتماعی ساکنین ہوا، الف کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ باعتا، پھر کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، بیعنا سے لے کر کے آخر تک کسرہ دیتے ہیں، یائی ہونے کی وجہ سے کسرہ دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں، واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں ضمہ دیتے ہیں، اور واوی مکسور العین اور یائی کے اندر کیا دیتے ہیں؟ فا کو کسرہ دیتے ہیں۔ تو اس کے یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا تو بیعنا سے لے کر کے آخر تک وہ الف جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ آپ کو محبوب کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ چلیں، تو باتا کے ما بعد میں الف جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، بسبب یائی بودن، بسبب یائی بودن، یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کسرہ یافتہ، فا کلمہ نے کسرہ پا لیا، فا کلمہ نے کیا پا لیا؟ کسرہ پا لیا، یعنی فا کلمہ کو کسرہ دے دیا۔ اس بات فعل ماضی مجہول، بیعا بیعا الی آخرہ، بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا، یہ یاد رکھیے گا، بینا میں سے لے کر کے آخر تک پھر یہ یا گر جائے گی، بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیعتنا بیعتو بیعنا، یہ یا گر جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ اب کہہ رہے ہیں بیا دراصل بویا بود، بیا اصل میں بویا تھا، باقاعدہ نحوم 9ویں قاعدے کی وجہ سے، قاعدہ نمبر 9 کی وجہ سے، کسرہ یا بعدن، یا کا کسرہ با کو دے دیا، بویعا فعلا، فعلا وزن میں واو اور یا آ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، ما قبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، تو با کی حرکت گرا دی اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو کیا ہو گیا؟ بیا، کیا ہو گیا؟ بیا۔ تو کہا بیا اصل میں بویا تھا، باقاعدہ نحوم 9ویں قاعدے کی وجہ سے کسرہ یا کا کسرہ بعدن با کو دے دیا، و یا در بیعنا تا آخر، اور یا جو ہے بیعنا میں تا آخر، آخر تک، بیعنا سے لے کر کے آخر تک، با التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے بھی افتاد، گر گئی، وہ یا جو ہے بیعنا سے لے کر کے آخر تک۔ مجھے پین دے دیجئے، میں نے کہا یا رکھ دیا کرو، یا جو ہے بینا سے لے کر کے آخر تک التقاء ساکنین کی وجہ سے، جاگ رہے ہو؟ جاگتے رہیے۔ اصل میں کیا تھا؟ بوینا، کیا تھا؟ بوینا،
تو پھر ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی. اب کیا ہوا؟ بیعنا، یا بھی ساکن عین بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو اب کیا ہوا؟ بینا. اسی طرح بویعتا کیا آتا ہے؟ آخر تک میں صرف ایک سیغہ لکھ دیتا ہوں. بویعتا ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی. اب کیا ہوا؟ بیعتا. کیا ہوا؟ بیعتا. عین بھی ساکن یا بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، گرا دیا تو اب کیا ہو جائے گا؟ بیتا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بیتا. تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ بینا سے لے کر کے آخر تک، یا در بینا، یا جو ہے بینا میں تا آخر تک بالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے بھی افتاد، گر گئی. اس بات فعل مضارع معروف یبیو، یبیان تا آخر تک. یبیو اصل میں کیا تھا؟ یبیو. یبیو اصل میں کیا تھا؟ یبیو. پھر 8ویں قاعدے کی وجہ سے یبیعو، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو کیا ہوا؟ یبیو. یبیو، یبیان تا آخر تک. حرکت یا کی حرکت باقاعدہ 8ویں قاعدے کی وجہ سے ماقبل رفتہ ماقبل کو چلی گئی. 8ویں قاعدے کی وجہ سے یا کی حرکت ماقبل کو چلی گئی تو اب کیا ہوا؟ یبیو. کیا ہو گیا؟ یبیو. و یا در یبعنا و تبعنا بالتقاء ساکنین ساکت شدہ، اور یا جو ہے یبعنا اور تبعنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے ساکت شدہ، ساکت ہو گئی. اصل میں تھا یبیعنا. کیا تھا؟ اب یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی. اب کیا ہوا؟ یبیعنا. کیا ہوا؟ التقاء ساکنین ہوا تو پھر یا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ یبینا. کیا ہو گیا؟ یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گئی. یا در یبینا و تبعنا، یا جو ہے یبینا اور تبعنا میں بالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے ساکت شدہ، ساکت ہو گئی. مضارع مجہول یباعو، یباعان تاخر برقیاس یقالو، یقالان تاخر. یباعو، یباعان تاخر آخر تک برقیاس یقالو، یقالان، یقالو اور یقالان کے طریقے پر، یقالو اور یقالان کے طریقے پر تاخر آخر تک. یباعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو. کیا تھا؟ یبیعو. اب یا جو ہے متحرک ماقبل ساکن ہے تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور یا اصل میں کیا ہے؟ متحرک ہے. یا اصل میں کیا ہے؟ متحرک ہے. تو پھر یا متحرک ماقبل مخصوص کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ یباعو. وہی یقالو. یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقبلو. یاد آ رہے ہیں کچھ قاعدے جو آپ نے پڑھے تھے پہلے؟ اچھا. تو کہہ رہے ہیں مضارع مجہول یباعو، یباعان تاخر آخر تک برقیاس یقالو، یقالان تاخر. یہ یقالو، یقالانو کی، یقالانی کے طریقے پر ہیں آخر تک. نفی تاکید بلند. لن یبیع تاخر مجہول، لن یباع تاخر. تغیر جدید ندارت، کوئی نیا تغیر نہیں ہوا، کوئی نیا تغیر جدید، کوئی نیا تغیر، کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی. ندارت نہیں رکھتا، ندارت نہیں رکھتا یعنی کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی. بس صرف لن کی وجہ سے نصب آتا ہے، وہی آیا ہے. یبیعو تھا، وہ یبیعو سے یبیعو پہلے بن گیا، وہ جو مضارع میں ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس میں لن کی وجہ سے اس میں اور کوئی تبدیلی، کوئی نیا تغیر نہیں ہوا. بس لن جو اپنا عمل کرتا ہے، نصب دیتا ہے 7 مقام سے، نون اعرابی کو گراتا ہے، وہی اس نے عمل کیا ہے بس. نفی جہت بلم در فعل مضارع لم یبع، لم یبیع تاخر آخر تک. لم یبع، لم یباع. اب دیکھیں اصل میں تھا یبیعو. کیا تھا؟ یبیعو. لم داخل ہوا تو لم کیا کرتا ہے؟ 5 مقام میں جزم دیتا ہے، 5 مقام میں جزم دیتا ہے.
تو اب جب لم کی وجہ سے جزم آیا تو لم یبیع، یا بھی ساکن عین بھی ساکن، تو پھر کیا ہوگا، یا جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو کیا ہو گیا، لم یبے، کیا ہو گیا، لم یبے۔ مجہول کیا تھا، یباؤ، مجہول کیا تھا ہے، یباؤ، اس پہ لم داخل کرو، لم کیا کرے گا، 5 مقام میں جزم دیتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، 5 مقام میں جزم دیتا ہے۔ تو جب لم کی وجہ سے آخر میں جزم دیا، لم یباع، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، تو پہلا اس کو الف کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، لم یباع، کیا ہو گیا، لم یباع۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معروف میں یا اور مجہول میں الف، معروف میں یا اور مجہول میں الف۔ یقولو میں آپ نے پڑھا تھا معروف میں واو اور مجہول میں الف گرتے تھے، اور یہاں پر معروف میں یا اور مجہول میں الف۔ تو کہا لم یبیع، لم یبیع تآخر، لم نفی جہد بلم در فعل مضارع، لم یبیع، لم یبیع تآخر، لم یباع، لم یباع آخر تک، دل لم یبیع۔ اچھا، اس کو معروف مجہول دونوں طرح پڑھیں، اور یہاں پر 3 صیغے دیے ہوئے ہیں، معلومات چوتھا صیغہ جو ہے کتابت کی غلطی کی وجہ سے رہ گیا ہے، کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ رہ گیا ہے۔ تکرار کے ساتھ جو صیغہ آتا ہے مصنف اس کو ذکر نہیں فرماتے، لیکن یہاں پر دیکھیں تبع 2 مرتبہ آتا ہے، لم یبیع، لم تبیع، لم تبیع، لم ابیع، لم نبیع۔ اسی طرح لم یباع، لم تباع، لم تباع، لم اباع، لم نباع، 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، وہ 5 صیغے جن کے اندر ضمیر بارز نہیں ہوتی۔ تو اس کو معروف اور مجہول دونوں طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لم یبیع، لم تبیع، لم تبیع، لم ابیع، لم نبیع۔ اسی طرح مجہول پڑھیں، لم یباع، لم تباع، لم تباع اور لم اباع، لم نباع۔ یا در معروف، یا جو ہے معروف میں، وہ الف در مجہول اور الف مجہول میں باجتماع ساکنین افتادہ، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئے ہیں، یا معروف میں اور الف مجہول میں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئے، در دیگر صیغ اور دوسرے صیغوں میں غیر ما وقع فی المضارع، دوسرے صیغوں میں غیر ما وقع فی المضارع، علاوہ اس کے جو مضارع میں واقع ہوا، تغیر نشدہ، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب یہاں عبارت یوں ملائیں، در دیگر صیغ تغیر نشدہ، دوسرے صیغوں میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، غیر ما وقع فی المضارع، علاوہ اس کے جو مضارع میں ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے دیکھیں، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لیبیعن تآخر، لیبیعن، لیبیعان، لیبیعن تآخر، آخر تک، مجہول لیباعن تآخر، آخر تک، وہم چنی نون خفیفہ، اور اسی طرح نون خفیفہ، لیبیعن، لیباعن، لیبیعن، لیباعن، معروف اور مجہول دونوں۔ امر حاضر معروف، بیع، بیعا، بیعو، بیعی، بیعنا، یہاں پر بیعا 2 مرتبہ آ رہا تھا، اس کو 1 مرتبہ ذکر ہو گیا، دوسری مرتبہ ذکر نہیں کیا۔ بوضع کل کولا، کل اور کولا کے طریقے پر اعلال باید کرد، اعلال کر لینا چاہیے، تعلیل کر لینی چاہیے، کل کولا کے طریقے پر۔ بے اصل میں کیا تھا، تبیعو تھا، کیا تھا، تبیعو۔ اب ہم نے بنانا ہے امر، تو علامت مضارع کو حذف کیا، علامت مضارع کو حذف کیا، اس کے بعد فا کلمہ کیا ہے، متحرک ہے، فا کلمہ کیا ہے، متحرک ہے، تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کو ساکن کر دیا تو کیا ہوا، بیع، یا بھی ساکن اور عین بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، یا کو گرا دیا تو کیا ہوا، بیع، امر بن گیا۔ اسی طرح بیو کو بنائیں گے تو تبیعو، تبیعان سے بنائیں گے، کیا بنائیں گے، تبیعان سے بنائیں گے۔ علامت مضارع کو حذف کیا، فا کلمہ متحرک ہے،
حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ بی علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون اعرابی گرا دی، بی آ کیا ہو گیا؟ بی آ۔ اسی طرح بیو تبیعون، یبیو یبیان یبیون، تبیو تبیان یبین، تبیو تبیان تبیعون، تبیعون سے جمع کا صیغہ بنا لو، جو صیغہ بنانا ہے اسی سے ہی بناؤ گے نا، غائب غائب سے معروف، معروف سے مجہول، مجہول سے بناؤ گے۔ امر حاضر معروف، بیع بیعا بیعو بیعی بیعنا، بوضع کل کلا، کل وضامن طریقہ، کل کلا کے طریقے پر اعلال باید کر دلال کر لینا چاہیے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، بیانا تاخر، بیانا سے لے کر کے بیانا بیعان بیعنا بیعنا بیعان بیعنان، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ بیانا تاخر، آخر تک، در بیعنا یا کے در بیع با التقاء ساکنین افتادہ بود، یا جو ہے بیع میں التقاء ساکنین کی وجہ سے افتادہ بود، گر گئی تھی، حذف ہو گئی تھی، بسبب مفتوح شدن عین، عین کے مفتوح ہونے کی وجہ سے، باز آمدہ وہ یا پھر آ گئی، وہ یا پھر آ گئی۔ اب یہاں پر امر کیا ہے؟ بے، امر کیا ہے؟ بے، اس کے ساتھ نون ثقیلہ جوڑو، بی، بھائی نون ثقیلہ کا ماقبل 5 مقام میں مفتوح ہوتا ہے نا، اب یہاں پر جوڑا تو کیا ہوگا؟ بی آنا، جب عین جو ہے متحرک ہو گیا، عین متحرک ہو گئی تو اب یہاں پر یہ وہ یا جو گری تھی وہ واپس آ گئی، یا جو گری تھی وہ، یا کو کیوں گرایا تھا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، جب التقاء ساکنین ہی نہ رہا تو پھر یا واپس آ گئی، تو کیا ہوگا؟ بی آنا ہو گیا جی۔ پھر اتنی محنت سے نون بھی تو لایا ہے تو اس لیے جوڑ دیا۔ اچھا جی، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ بیانا تاخر، آخر تک، در بیانا یا، در بیانا یا، بیانا میں یا کہ در بیع جو بیع میں، در بیانا بیانا میں کیا؟ یا کہ در بیع جو بے میں با التقاء ساکنین افتادہ بود، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی، بسبب مفتوح شدن عین، عین کے مفتوح ہونے کی وجہ سے، باز آمدہ پھر آ گئی، وہ یا پھر آ گئی۔ امر بالام و نہیں مثل لم، امر بالام و نہیں مثل لم یبع تاخر، کہہ رہے امر بالام و نہیں مثل لم یبع، وہ لم یبع کی طرح ہیں تاخر، آخر تک۔ بھائی امر بالام، امر کیا آتا ہے؟ یبیو، اپنا مضارع سے بنائیں، یبیو، مضارع کیا آتا ہے؟ یبی، اس پر لام امر داخل کرو تو کیا ہو جائے گا؟ آخر کو ساکن کرو، کیا ہوا؟ لیبیع، عین بھی ساکن یا بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا، تو کیا بچ گیا؟ لیبیع، لم یبیع، لیبیع، لم یباع، لم تباع، ٹھیک ہے، یہ لم کی طرح ہے۔ اسی طرح نہیں بناؤ، نہیں، یبیو پر نہیں، لام لائے نہیں لے آؤ، یبیو پر لائے نہیں لے آؤ تو اب کیا ہو جائے گا؟ لا یبی، آخر کو ساکن جزم دے گا، لائے نہیں کیا عمل کرتا ہے؟ 5 مقام میں جزم دیتا ہے، مثل لم، اب اس نے جزم دیا تو کیا ہوا؟ لا یبیع، عین بھی ساکن یا بھی ساکن، تو یا جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گی تو کیا بچ گیا؟ لا یبیع، لا تبع، لا یباع، لا تباع، مثل لم، لم یبیع، لم یباع، لم تبع، لم تباع۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہہ رہے ہیں امر بالام، امر جو لام کے ساتھ آتا ہے وہ نہیں، اور نہیں مثل لم یبع تاخر، یہ لم یبع کی طرح ہیں، لم یبع کی مثل ہیں تاخر، آخر تک۔ ودر نون ثقیلہ و خفیفہ، اور نون ثقیلہ اور خفیفہ میں، اینہا یائے، ان میں جو ہے یا، نون ثقیلہ اور خفیفہ ان میں یائے
محذوف بازائد وہ یا جو ہے محذوف پھر آ جاتی ہے، یا محذوف پھر آ جاتی ہے۔ لا یبع اس کے اندر آپ نے یا کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، اب آپ اس کے ساتھ نون ثقیلہ جوڑو، لا یبیعن، لا یبیعن، جب یہ عین مفتوح متحرک ہو گیا، عین متحرک ہو گیا تو پھر یہ یہاں سے جو یا حذف کی تھی وہ پھر آ جائے گی، لا یبیعن، کیونکہ التقاء ساکنین نہ رہا، التقاء ساکنین کے ختم ہونے کی وجہ سے یا پھر آ جائے گی۔ مجہول میں کیا آئے گا؟ الف، مجہول میں کیا آ جائے گا؟ الف، اور معروف میں کیا واپس آ جائے گی؟ یا۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ در نون ثقیلہ و خفیفہ، نون ثقیلہ اور خفیفہ میں انہا یائے، ان میں جو ہے وہ یا محذوف، یا محذوف وہ یا جو محذوف ہو گئی تھی، بازائد پھر آتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ میں وہ یا جو محذوف ہو گئی تھی وہ پھر آ جاتی ہے۔ اب ادھر دیکھیے، باس اس میں فائل، بایون بایانی بایون آخر تک، باقاعدہ ہبدہم یا حمزہ شدہ، اصل میں کیا تھا؟ بایون، 17ویں قاعدے کی وجہ سے کہ یا اور واو آ جائیں فاعل ان کے عین وزن میں، عین کی جگہ پر، تو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو اس کو یا کو 17ویں قاعدے کی وجہ سے حمزہ سے بدل دیا، اس یا کو حمزہ سے بدل دیا، تو کہا باقاعدہ ہبدہم 17ویں قاعدے کی وجہ سے یا حمزہ شدہ، یا حمزہ ہو گئی۔ بعض اس میں مفعول، مبیون مبیان مبیون مبیتن مبیتان مبیاتن، اعلال مبیون مذکور شدہ، مبیون کا اعلال ذکر کر دیا گیا، مذکور ہو گیا، مبیون کا اعلال ہم نے آپ کو بتا دیا، مبیون اصل میں کیا تھا؟ مبیون، پوری تعلیل آپ کو بیان کر دی۔ تو کہہ رہے ہیں اعلال مبیون مذکور شدہ، مبیون کا اعلال جو ہے مذکور ہو گیا، وہ ہمبری نمت، اور اسی طریقے پر ہے اعلال ہما صیغہ مفعولس، وہ ہمبری نمت، اور اسی طریقے پر ہمبر ای، اسی طریقے پر ہے اعلال ہما صیغہ مفعولس، اسی طریقے پر ہے اعلال ہما صیغہ مفعولس، مفعول کے تمام صیغوں کا جو اعلال ہے وہ اسی طریقے پر ہے۔